اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے دن بہت تیز سے گزر رہے ہیں. رمضان دراصل روحانیت کا موسم بہار ہے. اس کے بارے میں ہمیں بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت یاد آتی ہے جو میں بار بار اپنے درسوں میں بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی ہر راہ اختیار کرو، نامعلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ. بہت ہی یاد رکھنے والی نصیحت ہے. سارا زمانہ، ساری زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم توجہ کریں. تو رمضان کا موقع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک بار اپنے خطبہ جمعہ میں ایک ارشاد فرمایا تھا، جو غالباً پہلے بھی میں گزشتہ سالوں کے درس میں اور اس سال بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر میرے ذہن میں آتا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. بہت ہی پرلطف، بہت ہی پرمعنی، پرمغز نصیحت ہے کہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. رمضان کو روحانیت کا موسم بہار کہتے ہیں. موسم بہار میں نئے شگوفے نکلتے ہیں، نئے پھل پھول نظر آتے ہیں. اسی طرح رمضان کے ان دنوں میں نیکیوں کے بیج بونے چاہیے. یہی نصیحت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمائی اور وہ یاد رکھنے کے لائق ہے. احادیث کی طرف چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ ہمیشہ مجالس میں نصیحت پر نصیحت اور ہمیشہ ہر قدم پر رہنمائی ہوتی تھی. ایک موقع پر 7 باتوں کا حکم فرمایا کہ ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 7 ہی باتیں ہیں جن سے روکا گیا ہے. فرمایا اس حدیث میں کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بیمار کی عیادت کریں. کوئی شخص یہاں یہ پر نہیں کہا گیا کہ اپنا رشتہ دار ہو تو عیادت کریں. کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ کو علم ہو، آپ کا پڑوسی ہو، دوست ہو، واقف ہو، کوئی تعلق رکھنے والا ہو جس کو آپ جانتے ہوں، اس کی جا کے عیادت کریں. دوسرے یہ کہ جنازوں میں شامل ہوں. بہت ساری حدیث میں جنازے میں شمولیت کا بڑا ثواب لکھا گیا ہے. یہ ایک نصیحت ہے. تیسرے چھینک پالے کی چھینک کا جواب دیں. اس کا بھی حدیثوں میں ذکر آتا ہے. پھر ہے کہ قسم کھانے والے کو قسم پوری کرنے میں امداد دیں. یہ دیکھیں ایک نئی بات سامنے آتی ہے جس کا عام طور پر ذکر نہیں آتا کہ کوئی شخص کسی نیک کام کے لیے یا کوئی وعدہ کر لیتا ہے، قسم کھاتا ہے اور قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے لیے قلت مال کی وجہ سے، سہولت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی سے اپنی کوئی کسی بات پر اس نے قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق نہ ملے، تو قسم کھانے والے کو قسم پوری کرنے میں امداد دینا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر فرمایا کہ مظلوم کی مدد کریں. ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں، ہر گھڑی دنیا میں مظلوم نظر آتے ہیں. کوئی بڑے اسکیل پر ہوتا ہے، کوئی چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے. سیدھی نصیحت فرمائی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں. کوئی شخص ہو کسی وجہ سے مظلوم بن گیا ہے، اس پر زیادتی ہو گئی ہے، جتنا ہو سکے اس کی مدد کرو. جتنا ہو سکے. انسان کے استطاعت بھی محدود ہوتی ہے، لیکن فرمایا سادہ الفاظ میں بالکل
کھلے الفاظ میں کہ مظلوم کی مدد کریں، اور پھر اس کے بعد فرمایا دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کریں۔ اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ سمجھ کے کہ یہ غریب ہے دعوت کو رد نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا سلام کرو رواج دے۔ یہ وہ بات ہے جس کا حدیث میں کثرت سے ذکر آتا ہے، اور گزشتہ کل کے درس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اور میں نے چند ان باتوں کا ذکر کیا۔ اور پھر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں چند باتوں سے روکا بھی ہے، اور روکا یہ کیا ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے۔ ان کو مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے بھی منع کیا کہ بلا ضرورت یہ بات ہے، پانی پینا ہے تو مٹی کے کٹورے میں بھی پیا جا سکتا ہے، ایک کسی دھات کے بنے ہوئے گلاس میں، ایک کسی پیالے میں پیا جا سکتا ہے، لیکن جو چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے جو صرف وہ پانی نہیں پیتا، دکھاوا بھی کرتا ہے، اپنی دولت اور جائیداد کی بھی تشہیر کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سے فرمایا کہ چاندی کے برتن میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ سرخ رنگ کے ریشمی گدوں پر بیٹھنا یہ بھی اپنی دولت اور فراخی کا بے جا اظہار ہے، اس پر منع کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ مرصع پالان اور کاٹھیاں بنانے، ریشمی فرش بچھانے، اور ایک خاص قسم کی قیمتی کپڑے کا نام لیا کہ اس کا استعمال بھی منع کیا گیا ہے، اور اس بات کے کپڑے بنا کر پہننے سے فرمایا گیا ہے کہ یہی طریق درست نہیں، اور اسی طرح خالص ریشم پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن فیض اتنا وسیع تھا کہ ہر موقع پر جب نصیحت کرنے کا موقع ملتا، آپ اپنے صحابہ کرام کو ہر چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو اس کی نصیحت فرماتے، برے کام سے روکتے اور اچھے کام کی نصیحت کرتے، اور برائی کے رستوں کی نشاندہی کرتے، اور نیکی کے رستوں کی نشاندہی اس طرح کرتے کہ تلقین فرماتے کہ یہ نیکی بھی اختیار کرو، یہ نیکی بھی اختیار کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس انتہائی ایمان افروز ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحابہ دل و جان سے ان پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر دل و جان سے عمل کرنے کی، اور ان ارشادات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ ارشاد سنیں، فوری طور پر تعمیل کریں اور اگلے دن بھول جائیں، بلکہ ہمیشہ یہ وہ زرعی نصائح ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیشہ دل میں ان کو جگہ دینی چاہیے اور ان پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔